اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد خان اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، لاسٹ ایپیسوڈ کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتوں کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے تمام دوستوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہی کہ اپ کمنگ پروجیکٹس جو ڈی ایچ اے کوئٹہ بھی لانچ کر رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں، بلکہ لانچ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دوں گا، اور پلس جو ہمارا ہاٹ کیک ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ریٹس اتنے نیچے جو آئے ہوئے ہیں، اس پہ مجھے کافی پریشر ہے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ وجہ کیا ہے۔ خیر، اپنی جو میری ایک سوچ ہوگی، جو 3 پلرز ہیں جو میں نے کہا ڈی ایچ اے کوئٹہ، ہم اور ہمارے انویسٹرز، کہاں پہ کون کون سے فلاز ہیں، کون کون سے ڈرا بیکس ہیں، کون کون سی کمزوری ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو پروجیکٹس، اچھا ہے کہ ارلی برڈ کمرشل پلس ارلی برڈ ریزیڈینشل یہ دوبارہ لانچ کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ارلی برڈ کمرشل جو ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ ان کا کمپلیٹ ہوا ہے، اس کی یہ کہ 5,000 روپے کے ہر بندہ فارم لے کے اس میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس کو بٹ سمجھیں یا قراندازی تو خیر نہیں ہوگی، اس کی بولی لگے گی۔ مثال جو کرنٹ ریٹس ہیں، جیسے 4 مرلہ کا جو ریٹ ہے، جو 8 مرلہ کا جو ریٹ ہے، جو 1 کنال کا جو ریٹ ہے، بولی اس ریٹس کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ لیٹ سپوز 4 مرلہ کی اگر قیمت ہے 2 کروڑ 20 لاکھ، تو بولی 2 کروڑ 20 سے سٹارٹ ہوگی، اور یہ پوزیشن پلاٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ 10 سے 15% یا 20% جو بولی کامیاب ہوگی اس ٹائم دینی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ ود ان اے منتھ آپ کو تمام پیمنٹ کرنی ہوگی، اور مزید اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوں گی کہ پوزیشن اس کی کب ہے، اور ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک یہ چیز، پلس ارلی برڈ کمرشل کے ساتھ ساتھ ارلی برڈ ریزیڈینشل جو A1 A2 A3 سیکٹرز میں جو ڈی ایچ اے کوئٹہ میں پلاٹس دیے ہیں جن لوگوں کو، وہاں پہ پوزیشن پلاٹ، جو پوزیشن پلاٹس ہوں گے ان کی بھی آپ سمجھ لیں ایک طرح کی بڈ ہوگی، اور ان کی بھی مطلب اس میں بھی آپ 5,000 روپے فیس لے کے آپ اس محفل میں بیٹھ سکیں گے۔ وہ باقاعدہ آپ کو آن دا اسپاٹ پلاٹ بتائیں گے، سیکٹر A1 2 3 جو بھی ہے کہ یہ وہ پلاٹ ہے، مگر اس کی قیمت پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کی، جو اس کی قیمت ڈیسائیڈ ہوگی اس کے بعد سے اس کی بڈ سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں، پلس جو ہمارے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے مین گیٹ کے ساتھ 2 پلازے سٹارٹ ہوئے وہ تقریباً اپنے کمپلیشن کے اوپر ہیں، تو اس کی بھی وہاں پہ آفیسز، وہاں پہ شاپس، دفتر، فوڈ کورٹس، اس کی بھی تقریباً پوزیشن کمپلیٹ ہے، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ بھی میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کروں گا۔ وہ بھی فور سیل ڈی ایچ اے کوئٹہ نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہوگی وہ پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں اپنے مین ٹاپک کے اوپر کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ریٹس۔ اچھا، ایسا ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ نے، ہم نے، اور ہمارے کلائنٹس نے، ایکس وائی زیڈ پبلک نے جب ڈی ایچ اے کوئٹہ میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کی، تو میرے حساب سے ہم تمام بندوں نے کوشش کی کہ بس ریٹس اوپر جاتے جائیں جاتے جائیں اور جاتے جائیں۔ اس میں بشمول ہم ڈیلرز، بشمول ہمارے کلائنٹس لوگ، بشمول ڈی ایچ اے کوئٹہ، ہم تمام نے کوشش یہ کی کہ ریٹس اوپر جاتے جائیں جاتے جائیں، جو اس ٹائم ہمیں ایک چیز صحیح نظر آ رہی تھی۔ مگر جب ایک ایسا ٹائم آیا جو ہم کو فیل ہوا کہ یہ گھوڑا تو بہت زیادہ بے لگام ہو گیا ہے، اور اس نے کہیں جا کے سٹاپ کرنا ہے، اور جب ریٹس رکیں گے تو اس کو وہاں پہ مینٹین کس طرح رکھنا ہے، اس کے اوپر کسی نے مطلب کوئی ڈسکشن نہیں کی، یا اس کے اوپر کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہوئی کہ اس کو کسی طریقے سے مینٹین رکھا جائے۔ تو وہی ہوا کہ جب سارے ایک لگ جائیں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، سارے لگ گئے ایکشن کے اوپر، تو پھر وہی ہوا نیوٹن کا جو 3rd لا کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن۔ وہی ایکشن کے بعد پھر کریکشن ہوئی، کریکشن کے بعد ریٹ نیچے آئے، اور پہلا جو مجھے لگا کہ ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے، بشمول ڈی ایچ اے کوئٹہ، بشمول ہم، شمول ہمارے انویسٹرز۔
ایک تو یہ یہاں پہ مجھے تھوڑی سی کمزوری نظر آئی ہم تینوں پلرز کی. اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جو میرے حساب سے دو بیسک چیزیں جس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ریٹس کو. تقریباً ایلوکیشن کے ریٹ تقریباً کوئی میرا خیال 90+ یا 1 کروڑ کے آس پاس تھی. تو اچانک جو نا ڈی ایچ اے کوئٹہ کے سب آفیسز اچانک بند ہو گئے. ایک تو پہلے ہی کریکشن ہو رہی تھی ریٹس میں، ریٹس دن بدن نیچے آ رہے تھے، تو اس کے اوپر یہ ایک دم جو سب آفیسز بند ہوئے تو اس نے بھی ایک کوشچن مارک لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی. اور سیم ڈے جس دن یہ سب آفیسز بند ہوئے اس دن میرا بھی ٹرانسفر تھا اسلام آباد سے. تو جو وہاں کے لوگوں نے کچھ ہمارے سے چیز شیئر کی کہ اچانک انہوں نے کہا بس سب کچھ وائنڈ اپ کریں، تو آفیسز بند ہو رہے ہیں. تو وہ جو میرے کلائنٹ تھے 1-2 تو ان کے اوپر اس کا جو تاثر گیا، جو ایک سوچ گئی وہ تھوڑی سی نیگیٹو گئی. تو پریشانی میں باہر نکلا، مجھے کہتے ہیں زاہد بھائی تو سب کچھ بند ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ تو میرا پلاٹ ہو رہی ہے وہ. خیر ہم نے وہ ایک جو پیریڈ تھا بڑی مشکل سے اپنے کلائنٹس کو فیس کیا. اور یہ بات ہم نے ریز بھی کی تھی میٹنگز میں جب ہماری ڈی ایچ اے کوئٹہ کے مینجمنٹ کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی سی کمزوری تھی اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں بند ہو گیا، یا ہمارے پیسے ڈوب گئے، خدا نخواستہ ڈی ایچ اے بند ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو جس طرح لوگوں کی شکلیں چینج ہیں اس طرح لوگوں کی سوچیں بھی چینج ہیں. تو ہم کسی کی سوچ کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر جب دوبارہ سب آفیسز اسٹارٹ ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہوئے، بلکہ اور شہروں میں بھی اسٹارٹ ہوئے، تو پھر اس ٹائم مارکیٹ نے کریکشن لے لی تھی اور بھی نیچے آ گئے تھے. تو پھر ہمارے کلائنٹس ہمیں یہی کہتے تھے جی جب بند ہی کرنے تھے، جب کھولنے ہی تھے تو پھر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر جب چلو ٹھیک ہے ایک چیز بند ہو رہی ہے تو ایک ٹائم فریم دے دیتے یا کوئی ایسا ریزن دے دیتے، اس ٹائم کوئی ٹائم دے دیتے کہ بھائی اتنے ٹائم تک ہم فی الحال بند کر کے اس کو ہم دوسرے جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں. مطلب ایک میرے حساب سے ایک تھوڑی سی جو ہے فیس سیونگ ہو جاتی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ہم ہیں، بینگ اے بیک بون، بینگ اے فورس آف اے ڈی ایچ اے کوئٹہ تو ہم ہیں. تو جس طرح ہم نے فیس کیا اسی طرح ڈی ایچ اے کوئٹہ نے بھی فیس کیا ان تمام جو کچھ فلاس تھے، جو کچھ کمزوریاں تھیں. اور اس کے بعد میرے حساب سے رہی صحیح کسر ایک جس بھائی نے بھی یہ حرکت کی. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی کہ جی نالے کی ایک ویڈیو تھی، جس بھائی نے بھی بنایا اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے، تو اس نے وہ ویڈیو ڈال دی کہ جی ڈی ایچ اے کوئٹہ ڈوب گئی. اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی، اور اس ٹائم جو جلتی پہ تیل کا جو کام کیا وہ اس ویڈیو نے کیا میرے حساب سے. یہ میری اپنی ایک انالیسس ہے کہ بہت ڈیمیج کیا اس نے. حالانکہ وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. پورے پاکستان کو چھوڑیں پورے کوئٹہ کی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی. میرا اپنا گھر ڈسٹرب ہوا، میرے آس پاس کافی لوگ ڈسٹرب ہو گئے، اس کی وجہ سے پل چلے گئے، بہت کچھ ہو گیا. مگر لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے اس ٹائم ہم کہ بھائی یہ نالا ہے، اور اس نالے کو ڈی ایچ اے کوئٹہ نے اپنے یوز کے لیے رکھا تھا. انہوں نے اپنے حساب سے ایک اچھی سوچ یہ رکھی تھی کہ اس کو بند کر کے یہ بارش کا پانی آئے گا، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن میں یہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارش ہوگی، اتنا پانی آئے گا، اس پانی کو وہ وہاں پہ یوٹیلائز کریں گے. مگر جس طریقے سے کیا نام ہے بارش آئی تو اس نے تو تباہی مچا دی، اور لوگوں کو موقع مل گیا. وہ جو اینٹی ڈی ایچ اے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے حساب سے جو زومبیز ٹائپ نہیں تھے، جو وائرس تھا وہ وائرس چلے گئے زومبیز کے اندر. وہ زومبیز نے جا کے جس کو بھی بائٹ کیا، جس تک بات پہنچائی، وہ بات پھیلتے کافی دنیا اس وائرس کا شکار ہو گیا، زومبیز بن گیا وہ. ٹھیک ہے، ہر جگہ بیٹھ کے بس ڈی ایچ اے کوئٹہ ڈوب گیا، ڈی ایچ اے کوئٹہ ڈوب گیا، ویڈیو فیس بک اٹھائیں، گروپس اٹھائیں، سب کچھ اٹھائیں. اچھا اس جگہ پہ پھر کمزوری کیا تھی میرے حساب سے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی؟ اچھا ڈی ایچ اے کوئٹہ کی کمزوری یہ تھی کہ رسپانس بڑا لیٹ آیا ڈی ایچ اے کوئٹہ کا. کافی دن کے بعد پھر ڈی ایچ اے کوئٹہ کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے ہم سب کو وزٹ کروایا، ہمیں وہاں پہ ایک بریفنگ دی گئی کہ جی یہ نالا اس طرح نہیں ہے، یہ ہم نے خود کھولا ہے، یہ ہم نے خود کھودا ہے، کہ پیچھے سے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، یہ ہم نے خود کیا ہے. اور پھر وہاں پہ جو بریفنگ ہمیں دی گئی اور جو مجھے تھوڑا سا لگا
کہ کچھ ویڈیوز بنی اس بریفنگ کی، پھر تھوڑی سی اسٹرکٹنس تھی کہ جی آپ نے یہ باتیں باہر نہیں پہنچانی، بس آپ نے خود ہی بولنی ہے. میرے حساب سے دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک سمجھ لے کہ ویپن ہے موبائل کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو مجھے لگا کہ اس ٹائم ہم کو جو کوئک رسپانس دینا چاہیے تھا اس ویڈیو کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اتنی بری طریقے سے وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی مارکیٹ میں، اس کا ہم رسپانس صحیح نہیں دے سکے، ٹھیک ہے نا. اور جب تک وہ سارا شہر زومبیز، بالکل پورا ملک زومبیز بن گیا، اس کے بعد جا کے آہستہ آہستہ لوگوں نے تھوڑی سی عقل کے ناخن لیے. اور میرے حساب سے ایک اچھی چیز یہ ہو گئی کہ یہ خدا نخواستہ جب یہ بعد میں ہوتا، لوگ گھر بنا چکے ہوتے، بہت ساری آبادی آ گئی ہوتی، اس ٹائم یہ پتہ چلتا تو زیادہ نقصان دیتا. تو اس سے پہلے ہی ہماری کمزوریاں پتہ چل گئی کہ بھئی یہ چیز آگے چل کے نہیں چلنی، تو اس کو ابھی سے ہم کو سیٹ کرنا چاہیے. اور امید یہ ہے کہ اس نالے کے اوپر، کیونکہ نالا جو کوئٹہ میں رہتے ہیں آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ، جو آس پاس دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نالا ہے، بہت دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور نیچے کے اندر سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو نہ بند کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر اتنی ہمارے اندر ہمت ہے اس کو بند کرنے کی. بہت پریشر سے کبھی کبھی بارش آتا ہے، تو اس کے اوپر ابھی ایک پل بن رہا ہے. ہر جگہ پل بنتے ہیں، ہر اسکیموں میں پل بنتے ہیں. ہمارے گھر کے آس پاس 10,000 پل ہیں، تو کون سے کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی. مگر جو ایک قسم کے جو نیگیٹو قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو جن کی کھوپڑی الٹی فٹ ہے، ان کو آپ نہیں سنبھال سکے. خیر ایک یہاں پہ تھا. اور تھوڑا سا جو مجھے فیل ہوتا ہے، آئی ہوپ کہ شاید آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے، کہ جس ٹائم یہ ریٹس اوپر جا رہے تھے تو تھوڑا سا ایک اوور کانفیڈنٹ آپ سمجھ لیں میرے حساب سے، کہ تھوڑا سا ہم سارے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کچھ زیادہ ہی. اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کا دماغ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتا جتنا ایک نارمل، ایک ریلیکس اور ایک کانشیس بندہ ہوتا ہے، اس کا دماغ جو کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرے حساب سے یہ 2-3 چیزیں تھوڑی سی ڈیمیجنگ ہوئی ریٹ کے حوالے سے. ریٹ میں کریکشن لی، نیچے آ گئے ریٹ، ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا یہ کہ جو مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے رائٹ ناؤ جو بھی میں بیٹھا ہوں، کہ ہمارے بیچ میں اور ڈیجے کوٹا کی مینجمنٹ کے بیچ میں گیپ ہے. وہ گیپ ہماری انمیچورٹی کے سمجھ لیں، یا ہمارے آپس میں نا اتفاقی سمجھ لیں، یا کوئی اور ریزن، کہ مطلب ہم پہ وہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جو ایک چیز مطلب ان کے حساب سے شاید ایک اچھی پلاننگ ہو. ایک گیپ ہے، ایک گیپ ہمارے بیچ میں اور ڈیجے کوٹا کے بیچ میں ہے، جو ہمارے جتنے بھی ڈیلرز ہیں ہمیشہ گلہ دیتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، یا ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا کچھ آنے سے پہلے. ان کی چیز ہے، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے، ان کی طرف سے عزت ملی ہوئی ہے، نام ملا ہوا ہے. سچی بات ہوتا ہے، ڈیجے کوئٹہ نے ہمیں نام دیا، عزت دی. تو آج جو ہم ایک لمیٹڈ سے ایک دائرے میں تھے کوئٹہ میں، ڈیجے کوئٹہ کی طرف کی وجہ سے ہمارا دائرہ بڑھ گیا، جان پہچان لوگوں میں جان پہچان ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے نا. تو ہماری اپنی آپس کی نا اتفاقی سمجھنے شاید ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. اچھا یہ تو چیزیں کچھ باتیں تھیں. اور رہ گئی بات جن لوگوں نے پروفٹ میں لاس کیا، یا خدا نخواستہ جنہوں نے لاس کیا ہے، بینگ اے پارٹ آف چلتن اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ، ہم نے جو اپنے کلائنٹس کے لیے جو ایک فارمولہ طے کیا کہ کس طریقے سے یہ نقصان پورا کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تمام دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ ہم نے کیا کیا. کیونکہ بہت زیادہ جو فلیکچویشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو چارج رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ بائی کرنا ہے، کہاں پہ سیل کرنا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کا لاس کم ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید اس ریٹ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل دوں گا، اور پلس جو لوگ پریشان ہیں، جو ہم کیونکہ 17 سال سے ایکسپیرینس میرے پاس، میری ٹیم کے پاس، ہم اس کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، تو اپنے ایکسپیرینس کو آپ تک پہنچائیں گے کہ اس فارمولے کے تحت ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروفٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، یا اگر آپ لاس میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا لاس کم ہو جائے. میری نیکسٹ ویڈیو تک آپ انتظار کریں. آئی ہوپ کہ کسی کو میری بات بری نہ لگی ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.